الحمد لله. الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، پارہ نمبر 26 کی سورۃ الحجرات اصلاح معاشرہ کے قوانین پر مشتمل ہے، جن میں سے سب سے پہلا قانون جو اسلامی معاشرہ کی فلاح اور ترقی کا ضامن ہے، بحیثیت اجتماعی بھی اور بحیثیت انفرادی بھی، قوم یا شخص اس ضابطے پر عمل کرے تو کامیابی کی ضمانت اسے بلا شک و شبہ دی جا سکتی ہے۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں مومن ہے ہی وہ جو اس ضابطے کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جن کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان رکھتے ہیں انہیں اللہ مخاطب بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ایمان والو۔ جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہوتے ہیں نا، اب یوں سمجھیے کہ اللہ ایمان کا ذکر کر کے نا ہمیں ابھارتے ہیں کہ تم جو ایمان لائے ہو نا، اس ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اے میرے بندو، تم نے خود کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے اپنی زبان سے کہا نا، اور تم جانتے ہو نا جس طرح ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح ایمان قبول کرنے کے بھی تقاضے ہیں۔ تم نے خود اس کلمے کے ذریعے یہ عہد کیا، اور یہ عہد بھی پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ۔ ایک عہد تو تم عالم ارواح میں کر چکے ہو، الست بربکم قالوا بلا۔ پھر دوسری مرتبہ جب تم نے کلمہ پڑھا نا، اس وقت تم نے پھر عہد کیا کہ تو ہمارا رب ہے، تو نے جو ہماری طرف عظمتوں والا رسول بھیجا ہے، اس نے جو پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے۔ تو اللہ ایمان کا ذکر کر کے ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ میرے بندو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اے میرے رب، کیا تقاضا ہے؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک تو یقیناً شان نزول آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تذکرہ چڑھتا ہے کہ فلاں قبیلے کا امیر کسے بنایا جائے۔ ابھی حضور مشورہ لیتے نہیں، حضرت ابوبکر و عمر آگے بڑھتے ہیں، پہل کرتے ہیں اور مشورہ دے دیتے ہیں فلاں کو بنایا جائے، فلاں کو بنایا جائے۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات کرنے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے ہو، ابھی تک اللہ اور اس کے رسول نے تم سے مشورہ طلب نہیں کیا، تم سے رائے مانگی نہیں، اور تم پہلے بول بیٹھے ہو۔ ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ اس کا شان نزول کے ضمن میں ایک آسان مفہوم تھا، ورنہ اس کا عمومی مفہوم جو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے المراد به النہی عن مخالفت الکتاب والسنہ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں اپنے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اللہ سے آگے نہ بڑھنا، یعنی قرآن کی مخالفت نہ کرنا، والسنہ نبی سے آگے نہ بڑھنا، یعنی نبی کی سنت، نبی کے حکم کی مخالفت نہ کرنا۔ تو اس اصول کا خلاصہ ہم یوں اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی موڑ پہ کتاب و سنت کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کے ہمارے لیے اور کون ہے؟ ہم تو دین کے معاملات میں بھی خدا اور اس کے رسول کے احکام کو بس پش ڈال دیتے ہیں، جبکہ دنیا کے کسی معاملے میں بھی اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کائنات کے کسی شخص کو اس پر اعتراض کی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ تم میرے منہ بولے بیٹے زید کے ساتھ نکاح کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت زید غلام تھے، بکتے بکتے حضرت خدیجہ تک پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا ایک غلام، اور دوسری طرف لڑکی کون ہے؟ قریشی خاندان کی نبی کی پھوپھی ذات بہن۔ اللہ نے ظاہری اور باطنی حسن سے نوازا ہے۔ نبی نے کہا کہ تم نے زید سے نکاح کرنا ہے۔ حضرت زینب کے بھائی انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ قبول نہیں کرتے، کہاں میری بہن کا مقام و مرتبہ، اور کہاں وہ باہر سے آیا ہوا غلام، ہم اسے یہ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پتہ ہے اس وقت قرآن نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ حالانکہ ایک رشتے کا معاملہ تھا، ہمارے عرف میں اس میں زبردستی نہیں ہوتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ رشتوں کے معاملے میں کبھی بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تو ایک تکوینی امر تھا میرے رب کی طرف سے، میرے رب ایک بہت بڑی رسم میرے نبی کے ہاتھوں سے توڑنا چاہتے تھے۔ اللہ کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نکاح میرا رب خود کرا رہا تھا، پھر میرے رب نے خود اس کو ختم کیا، اور پھر میرے رب نے خود اپنے نبی سے کہا کہ اب زینب سے خود نکاح کر کے عرب کے معاشرے کو بتا دو کہ جس سے رب بیٹا نہ بنائے، تمہارے منہ سے کہنے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا۔ اس میں تو یہ حکمت تھی، لیکن بہرحال رشتوں کے معاملے میں سختی کی بھی نہیں جاتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خدا نے کہہ دیا نا، نبی نے کہہ دیا نا، جوڑ ہے یا نہیں، مناسبت ہے یا نہیں، دل راضی ہے یا نہیں، اب بحیثیت مومن اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ میرے رب نے بڑے واضح الفاظ میں پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب میں یہ آیت اتاری اور ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، زید کے رشتے کے بارے میں انکار کرنے والے زینب کے بھائی تو بھی سن لے، اور اے زینب رضی اللہ عنہما تم بھی سن لو، اور اے ایمان والے مرد اور عورتوں تم بھی سن لو، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دینا، ان يكون لهم الخيرہ، تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی گنجائش نہیں ہے تو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ ایسی گمراہی میں جا گرے گا کہ وہاں اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ کون سا تھا؟ ایک دنیاوی معاملہ،
رشتے کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ آپ سوچیں دین کے معاملات میں اس کی حیثیت کیا ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی حیثیت کیا ہوگی دین کے معاملات میں، خواہ وہ میری انفرادی زندگی کے متعلق ہے یا میری اجتماعی زندگی کے متعلق ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور جب یہ آیت اتری نا، حضرت زینب کے بھائی بھی ہاتھ جوڑے معافی مانگ لیا۔ حضرت زینب نے بھی پیغام بھیج دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ راضی ہیں۔ پھر نکاح ہو گیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہمارے استاذ اس نکاح پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مفتی محمود اشرف عثمانی فوت ہو گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب جب یہ شادی ہو گئی نا، حضرت زینب راضی نہیں تھیں، ذہنی طور پہ تیار نہیں تھیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب آپس میں نباہ نہ ہو سکا، اختلاف شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی اور نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اب دیکھیں ایک طرف صحابی ہے، دوسری طرف صحابیہ ہے، یہ بھی نیک ہیں وہ بھی نیک ہیں، یہ بھی مخلص ہیں وہ بھی مخلص ہیں۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ان کا تکیہ کلام تھا مولانا۔ حضور حدیث میں سارے آخری سال کے طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں مولانا کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ تو استاد جی نے فرمایا مولانا ممکن ہے کہ دونوں بندے نیک ہوں، دونوں مخلص ہوں، دونوں اچھے ہوں، لیکن ان کا مزاج آپس میں نہ ملے۔ اس مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے ان میں افتراق پڑ جائے، جدائی ہو جائے، رستے الگ ہو جائیں، تو اس پہ انہیں قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ مزاج نہیں ملے، ان کے مزاجوں کی موافقت نہیں ہوئی، اس وجہ سے جدائی ہو گئی۔ تو مزاج کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مزاج نہ ملنے کی وجہ سے دو انسان آپس میں نہیں چل سکتے، میاں بیوی آپس میں نہیں چل سکتے، مالک اور ملازم آپس میں۔ تو ضروری نہیں کہ مالک ظالم ہے یا ملازم وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے وہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے، ان کے مزاج آپس میں نہیں ملے تو ان میں کیا ہو گئی، جدائی ہو گئی۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے تو کسی کو انحراف کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی انفرادی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ بھی تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جب قوم بحیثیت قوم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ قوم ہو بھی ایسی جس کی پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جب اسی پارلیمنٹ کے اندر، اسی اسمبلی کے اندر قانون سازی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پھلانگتی ہے، تو پھر ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ پھر ظالم حکمران بھی ان پہ مسلط ہوتے ہیں، پھر دو وقت کی روٹی کے لیے، آٹا لینے کے لیے انہیں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، پھر بے وقت کی بارشیں اور قحط سالیاں، مختلف قسم کے عذاب ان قوموں کا مقدر بنتے ہیں۔ ہماری انتہائی خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہمارا ملک رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پہ عمل نہ ہو سکا۔ اور آئین کی پہلی شق میں لکھ بھی دیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاکم اعلیٰ ہے۔ اگر ہمارا کوئی قانون اس کے قانون سے ٹکرائے گا تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آئے روز مختلف قسم کے ایسے قوانین ہماری اس پارلیمنٹ میں پاس کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے واضح متصادم ہیں۔ علماء چیختے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرو، لیکن سنوائی نہیں ہوتی، بات مانی نہیں جاتی۔ تو انفرادی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا نقصان ہے ہی، لیکن اجتماعی اور قومی زندگی میں جب ایک پوری قوم کے منتخب نمائندے قرآن کی عیسائیت کو پس پش ڈالتے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے۔ اور آخری بات، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں عقلی گھوڑوں کو دوڑایا جائے، اس سے خطرناک کام اور کوئی نہیں۔
ایک بات اللہ نے کہہ دی مثال کے طور پہ، میرے رب نے کہا فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی بھی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں۔ اب میں کہوں میری سمجھ آج نہیں آ رہی، صبح 2 تھیں، پھر 4 تھیں، پھر 4 تھیں، اب 3 کیوں ہو گئی؟ میں تو 2 ہی پڑھوں گا یا میں تو 4 ہی پڑھوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نبی کے طریقے کے مقابلے میں آپ اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں۔ تو اس سے مہلک بیماری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، خواہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، میری سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ تو اس کے حکم کے مقابلے میں ایسے دوڑاؤں گا تو یہ شکر ہے یا ناشکری ہے کہ اللہ کی دوئی نعمت اس کے مقابلے میں استعمال کی جا رہی ہے، اس کی مخالفت میں استعمال کی جا رہی ہے۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرنی۔ انفرادی زندگی تو ہمارے بس میں ہے نا، اس میں تو ہم آج سے کوشش کریں، اور اجتماعی زندگی میں بھی جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، جہاں تک ہماری طاقت چلتی ہے، جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم مخالفت کتاب و سنت سے بچیں، اور بالخصوص قرآن و سنت کے مقابلے میں عقل کے گھوڑوں کو نہ دوڑایا جائے، بلکہ آسمان سے آنے والی وحی کی پیروی کی جائے۔ اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اگلا جملہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس پہ انشاءاللہ ہم کل گفتگو